لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وكرمنا بولاية وسيعه الذي ردت له الشمس مرتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على النساء العالمين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، وتسعة الأئمة من ذرية الحسين الذي من بكى أو أبكى وتباكى أو تباكى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين. هم أئمة المشرقين وهداة المغربين إلى طلوع النيرين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي فضائلهم ومنكري فضائلهم أجمعين في الدارين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صلوات محمد وآلہ. سورہ 3 کی یہ آیت اور اس سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہمشیرہ محترمہ غرویہ بی بی بنت آیت اللہ سید ظفر الحسن رضوی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. وقت کافی ہو چکا ہے، زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے، صرف امتثال امر کے لیے حاضر ہو گیا. یہ میری کم نصیبی تھی کہ میں عموماً اس مجلس میں نہیں شامل ہو سکا. اس سے قبل محرومی
بھی برادر علام نے حکم دیا کہ اس سال موجود ہیں تو اس فریضے کو انجام دے دیں۔ میں ظاہر ہے کہ اس قابل تو نہ تھا، کچھ اپنی صحت وغیرہ کی بنا پر، لیکن بہرحال آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، چند مطالب آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ انسان کی عظمت و شوکت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ خود انسان کی نظروں میں انسان اس قدر گرا دیا گیا ہے کہ اب اللہ نے اس کو متوجہ کیا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو کیوں بھولے ہوئے ہو، تم اپنی عظمت و شوکت کو کیوں فراموش کیے ہوئے ہو، تم کون ہو، کبھی توجہ تو کرو۔ تمہیں ہم نے احسن تقویم قرار دیا ہے، تمہیں ہم نے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ احسن تقویم کا ترجمہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء اعلام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کیا عرض کروں۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے بہترین مخلوق اور سب سے اچھی مخلوق، لیکن یہ احسن مخلوق صرف اگر اپنی ذات تک رہ جائے، احسن مخلوق صرف اس کو کہا جائے تو شاید وہ انسان احسن تقویم بننے کا مستحق قرار نہ دیا جائے، کیونکہ اس میں انسانوں یہ جتنے بھی انسان ہیں، خداوند عالم نے قطعی طور پر اس میں مذاہب و ملت کی بھی کوئی قید نہیں رکھی ہے، اس کے اندر جنس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صنف کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ احسن تقویم ہیں۔ سب سے بہتر، لہذا یہ جو بہترین مخلوق ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ واقعاً بہترین مخلوق ہے یا نہیں، تو قرآن نے تو اس کی شرط رکھ دی اور بیان کر دیا کہ یہ احسن تقویم جو ہے، ہم نے اس کو احسن تقویم بنایا تھا، لیکن اپنے کو اپنے مقام پر باقی نہیں رکھ سکا، لہذا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو پسترین مقام تک پہنچا دیا۔ اے میرے معبود، یہ جو احسن تقویم تھا، تو نے اس کو پسترین مقام تک پہنچا دیا، کیا سب کو پہنچا دیا؟ کہا نہیں، سب کو نہیں پہنچایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کو اس مقام پر نہیں، وہ احسن تقویم ہی ہیں۔ احسن تقویم ہونے سے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، انسان مومن ہو اور عمل صالح انجام دے۔ اے میرے معبود، بہت سے لوگ ہیں عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں اور وہ بہرحال مومن بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ واقعی احسن تقویم کے مصداق ہیں یا نہیں؟ احسن تقویم کے مصداق ہیں یا نہیں؟ کیسے پرکھ ہو؟ کہا دیکھو ان کے اندر حس پائی جاتی ہے، یہ اتنی عظیم حس ہے
کہ جو صرف مسلمانوں تک اور مومنوں تک محدود نہیں ہے. جو بھی انسان ہے، تم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈال لو، جو بھی انسان ہے یہ حص اس کے اندر اس قدر پیوست ہے احسن تقویم کی کہ اس کے یہاں بہتر کی جستجو، بہتر سے بہتر کی آرزو ہر جگہ پائی جاتی ہے. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، جب وہ نکلتا ہے تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں نکلتا ہے. میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کی تلاش ہے، ڈاکٹر کی تلاش ہے. ارے چلیے، ابھی ہمارے عزیز القدر نصیر صاحب کے صاحبزادے اویس سلمو آئے ہیں، وہ ڈاکٹر بن کے آئے ہیں اور ڈاکٹر کی انہوں نے ڈگری حاصل کر لی ہے. چلیے میں آپ کے بچے کو ان کے پاس لے چلتا ہوں. کہنا نہیں بھائی، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈگری لے کے آئے ہیں، ابھی تو ان کا تجربہ ہی کیا ہے، آپ ان کے پاس مجھے لے چل رہے ہیں. ایک ہندو ہے، ایک کافر ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں ایک کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہوں. اگرچہ مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، کوئی نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے اسی نئے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا اللہ نے رکھ دی ہو، وہی شفا دے دے. لیکن نہیں، ہر انسان اپنی جگہ کے اوپر بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی جستجو کرتا ہے، بہتر سے بہتر وکیل کی جستجو کرتا ہے، بہتر سے بہتر امانت دار کی جستجو کرتا ہے. یعنی ہر میدان میں بہتر سے بہتر کی جستجو پائی جاتی ہے. دیکھ لو، جس انسان کے اندر یہ حص مردہ ہو گئی ہو اور وہ بہتر سے بہتر کے بجائے کمتر کی طرف بھاگنے لگے تو سمجھ لو وہ احسن تقویم کا مصداق نہیں ہے. وہ احسن تقویم کا مصداق نہیں ہو سکتا. احسن تقویم وہی ہوگا جو بہتر سے بہتر کی آرزو رکھتا ہو. اے میرے معبود، ارے ہم نے تو دیکھا کہ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر روز یہاں انتخابات ہوتے ہیں، ہر روز یہاں انتخابات ہوتے ہیں. یہ انتخاب کے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس کو منتخب کر رہے ہیں وہ بہتر سے ہے بہتر یا نہیں. یہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کس سے زیادہ وابستہ ہیں، ہمارے مفادات کس سے وابستہ ہیں، بس اس کو منتخب کر لو. یہ بہتر سے بہتر کی جستجو نہیں کرتے. اور یہ کیا کیا جائے کہ یہ آج کل کے ہی نہیں، آج کل کے لوگ ہی نہیں بلکہ اس دور میں جب تیرا قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کا پیغام ابھی عام تھا، سب جانتے تھے کہ خداوند عالم نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور ایک ایسے معاشرے میں جو ہر ایک دعوے دار تھا کہ ہم احسن تقویم ہیں، جب انتخاب کی بات آئی تو اللہ کے انتخاب کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا، ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا جو خود یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں کبھی کجی دیکھنا تو سیدھا کر دینا. ایک مرتبہ دودھ پڑھے اور محمد وآلہ. یہ احسن تقویم نہیں. قرآن نے، اب آپ کہیں کہ کیسی بات ہے، مسلمانوں کا صرف اس سے تعلق ہے، نہیں، یہ احسن تقویم عام ہے. یہ انسان جو بھی ہے جس پر لفظ انسان صادق آتا ہے، میری شرط پیش نظر رکھیے گا، جس پر بھی لفظ انسان صادق آتا ہے وہ ہے احسن تقویم کا مصداق. اب ہم کیا عرض کریں، ظاہر ہے کہ میں گفتگو کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزو،
آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 4 انسان پائے جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر 4 انسان پائے جاتے ہیں، اور یہ انسان جو 4 انسانوں کے اوپر مرکب ہے یہ خود ہی اپنا قاتل بنتا ہے. کبھی 3 انسانوں کو مار ڈالتا ہے، کبھی 2 انسانوں کو مار ڈالتا ہے، کبھی 1 انسان کو مار ڈالتا ہے. سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر، چونکہ انسان کمال چاہتا ہے، انسان کمال چاہتا ہے، اور وہ ترقی کی طرف دنیا کی کوئی بھی، اب کیا میں عرض کروں، ہمارے ہاں روزمرہ اس طریقے کی بحثیں ہوتی ہیں، علم دین، علم دنیا. بھائی میرے وہ دعویٰ کریں کہ ہم کمال و ارتقاء کی طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دعویٰ کریں کہ ہم کمال و ارتقاء کی طرف لے جا رہے ہیں انسانوں کو، تو ٹھیک ہے، دونوں میں جھگڑا کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم بھی اگر انسان کو واقعاً کمال و ارتقاء کی طرف لے جا رہی ہے تو وہی مقصود قرآن ہے، وہی مقصود اسلام ہے. اگر دینی تعلیم انسان کو کمال و ارتقاء کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ دینی تعلیم مقصود قرآن ہے، مطلوب قرآن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان دینی تعلیم حاصل کرنے والا معاشرے کے لیے، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، بلکہ میں اور گھٹا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دینی طالب علم خود اپنے آپ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مفید واقع نہ ہو تو یہ دین تعلیم اس کو احسن تقویم کی سند نہیں دے سکتی، احسن تقویم کا تاج نہیں پہنا سکتی. لیکن اگر ایک انسان جو دنیاوی تعلیم کا حامل ہے اور اس نے دنیاوی تعلیم کے ذریعے انسانیت کو ترقی عطا کی ہے، آدمیت کو فلاح بخشی ہے، تو اب یہ فلاح و ترقی کی طرف لے جانے والا دنیا دار انسان بھی کیا ہے؟ احسن تقویم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم انسان کی فلاح و بہبود کے لیے آئے ہیں، ہم انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت و رہبری کے لیے آئے ہیں. اس لیے زیادہ زحمت بھی نہیں دی پڑھنے والوں کو، ابتدائی میں اعلان کر دیا ہدی للناس. یہاں ناس تمام انسانوں کے لیے ہے، یا نہیں ہے کہ صرف مومنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو لوگ کام کریں گے وہ کمال و ارتقاء کی منزل کی طرف لے جانے والے جو بھی ہوں سب اللہ کا مقصود و مطلوب ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل و شرف ہے. عزیزان گرامی، یہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، 2 چیزیں ہیں، اور انسان جسم ہے، روح ہے. قرآن انسان کو تہذیب یافتہ اور کمال یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، لہذا اس نے کہا کہ ہم انسان کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، کمال یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. اے میرے معبود، یہ کمال اور یہ ارتقاء کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کون ہے کمال یافتہ؟ کون ہے ترقی یافتہ؟ کس کے لیے ہے؟ تو خداوند عالم نے معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی
دونوں اعتبار سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جسم و روح جو ہے اس میں دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کمال و ارتقاء کی طرف جانے کے لیے، لیکن اصل ذمہ دار کون ہے؟ کہا یہ روح انسانی ہے، جو اصل ذمہ داری اس کو ہم نے سونپی ہے۔ آپ نے سورہ شمس میں پڑھا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس جو آپ کو اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے، یہ دونوں طرف لے جاتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس اس کا کام ہے کمال عطا کرنا، ترقی عطا کرنا۔ اب یہ ترقی کبھی کمال کی طرف جاتی ہے، یہ ترقی کبھی زوال پذیر ہوتی ہے، وہاں بھی نقطہ کمال اور ہے، وہ اسفل سافلین کی منزل ہے، وہ احسن تقویم کی منزل ہے۔ دونوں منزلیں انسان کے ہاں برابر سے پائی جاتی ہیں۔ تو انسان، اب میں ایک بات، آپ سب درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بھائی معاف کیجیے گا، بس میں یہ شکر جو ہے وہ بولنے میں ذرا سا مشکل پیدا کرتی ہے۔ دونوں انسان کو ترقی و کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ روح انسانی اصل ہے، روح انسانی اصل ہے جو انسان کے پیکر کو بھی وجود عطا کرتے ہیں اور مدد و مددگار ہوتا ہے، ورنہ جسم اور یہ پیکر یہ صرف مادیت سے تعلق رکھتا ہے، مادہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان مادی پہلی منزل ہے۔ مادیت، بہت سے لوگ جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ کما لیا، اتنا پیسہ کما لیا، اور اتنا کر لیا، اور یہ اتنی کوٹھیاں بنا لی، یہ سب یہ مادیت میں آتی ہیں باتیں۔ یہ انسان کی پہلی منزل ہے، مادیت پہلی منزل ہے۔ اس سے آگے بڑھے گا جب انسان اس مادی حصار سے جب نکلے گا تو وہ انسان نفسی کہلائے گا، اور یہ انسان نفسی اس کا دائرہ بھی عالم ملکوت تک باقی رہ جاتا ہے۔ یہ عالم ملکوت تک تو پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا راہ ترقی اس کی رک جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک منزل آتی ہے دنیا لاہوت کی۔ دنیا لاہوت کی منزل میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر وہ نبی اور امام بن جاتا ہے۔ یہ نبوت اور امامت یہ سب انسان عقلی کی منزل ہے، اور یہ انسانی عقلی عالم لاہوت تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارے خال محترم، خال معظم، انہوں نے اس منزل کے اوپر مجھ سے کہا تھا، میں نے اس گفتگو کو لا کے یہیں تک پہنچایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان عقلی کے بعد بھی ایک منزل ہے، انسان عقلی کے بعد بھی ایک منزل ہے جو انسان کو اور آگے لے جاتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی منزل ہے؟ کہا یہ انسان مادی اور انسان نفسی اور انسان عقلی کے بعد ایک مرحلہ ہے انسان امری کا، جہاں منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ کن فیکن کی منزل آ جاتی ہے۔ ان کا منشا خدا کا منشا بن جاتا ہے، خدا کا منشا ان کا منشا بن جاتا ہے۔ یہ منزل ہے۔ یہ چار انسان ہیں جو ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اور اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم بڑھنا چاہیں تو آل محمد ہم کو وہاں تک لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بڑھنا چاہیں تو آل محمد ہمارا ہاتھ تھام کر وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ پیغمبر جس نے یہ تمام باتیں بیان کی تھیں وہ کبھی یہ نہ کہتا سلمان منا اہل البیت۔ کہا دیکھو ہم نے ان کو پہنچا دیا، جب سلمان کو پہنچا سکتے ہیں تو تمہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، تم بھی پہنچ سکتے ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محدود ہو، محصور ہو۔ عزیزان گرامی، انسان مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ قرآن نے کہا صاف صاف لفظوں میں، معیار وہی عمل صالح اور ایمان بیان کر دیا۔ کہا من عمل صالحا، جو بھی اچھا کام انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لَيُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاک و پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں۔ یہ کسی طریقے کی شرط نہیں ہے کہ ہم مرد کو دیتے ہیں عورت کو نہیں دیتے۔ مرد و عورت دونوں ایک مرتبہ بیدار ہو کر کے تھوڑی دیر کی گفتگو سن لیں، ایک مرتبہ درود پڑھے پر محمد و آلہ ہوں۔ کیونکہ ایک معظمہ میری ہمشیرہ محترمہ جن کی گود میں کھیلا ہوں میں، وہ اکثر کہتی تھیں کہ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، گود میں پالا ہے میں نے تمہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے مجھ پر، مجھے حکم دے دیا، میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے بھی ترقی و کمال کی راہ میں دونوں کے لیے برابر سے راہ رکھی ہے۔ یہ نہیں یہ جگہ مخصوص ہے مرد سے، یہ جگہ مخصوص ہے عورت سے، نہیں، ہر فضل و کمال میں مرد و عورت دونوں برابر سے ترقی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی اقدار و معیارات اپنی جگہ کے اوپر نہ مذکر ہیں نہ مؤنث۔ اسلامی اقدار و معیارات نہ مذکر ہیں نہ مؤنث۔ آپ کہیے اسلامی اقدار کیا چیز، اسلامی معیارات کیا چیز، چاہے وہ اچھے معیار ہوں یا پست معیارات ہوں، دونوں برابر سے ہیں، وہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث۔ علم بلندی ہے، معیار فضل ہے، معیار کمال ہے، تو اب مرد بھی عالم بن سکتا ہے، عورت بھی عالمہ بن سکتی ہے۔ سخاوت یہاں بھی پائی جا سکتی ہے، وہاں بھی پائی جا سکتی ہے، شجاعت یہاں بھی پائی جا سکتی ہے، وہاں بھی پائی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فضل و کمال ایسا نہیں ہے کہ جو مذکر یا مؤنث ہو۔ ہر فضل اپنی جہاں کے اوپر، مرد چاہے تو اس کو وہ اپنا لے، عورت چاہے تو وہ اپنا لے۔ جو بھی بافضل بننا چاہتا ہے، جو بھی بافضل بننا چاہتا ہے وہ بڑھے اور میدان عمل میں قدم رکھے، میدان ایمان میں قدم رکھے، ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ بن جائے،
پھر اس کو ہر قدر خود آگے بڑھ کے گلے لگائے گی، ہر فضل و شرف خود اس کے قدم چومے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد بڑھے گا تو بڑھتا چلا جائے گا، عورت بڑھے گی تو اس کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا، نہیں، سب برابر ہیں، اس لیے کہ معیارات نہ مرد ہے نہ عورت۔ ایک جملہ کہہ دوں عزیزو، یہ تمام صفتیں اور خصوصیتیں اپنے اوصاف کے ذریعے جو صاحب صفت ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ علم اپنی جہاں پر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ علم جب عالم کے پاس پہنچا تو اب عالم کے اوپر نگاہ اٹھی کہ یہ اس کی سطح کا عالم ہے، کتنا جانتا ہے، کتنا قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کتنا پہنچا رہا ہے۔ کوئی حجت الاسلام بنتا نظر آتا ہے، کوئی آیت اللہ بنتا ہے، کوئی مرجع بنتا ہے، اور جس کی افادیت جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کو اتنا ہی صاحب فضل کہتے چلے جاتے ہیں۔ اب افادیت کی ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ اب مرجع وقت کی ساری دنیا تقلید کر رہی ہے، افادیت عام ہے، لہذا اس کا فضل و شرف بھی عام ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ علم خود اپنی جہاں پر پہچانا جاتا ہے، نہیں، علم صاحب علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پستی کی بھی منزل ہے۔ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ ہے، جھوٹ خود اپنی جہاں کے اوپر کوئی شناخت نہیں رکھتا۔ جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے تو آپ اسے جھوٹا کہتے ہیں، وہ بھی اپنے صاحب عمل سے متصف ہوتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، مرد اور عورت دونوں اگر کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ہم امتحان لے لیتے ہیں۔ آدم کو بنا کے جب آدم کو خلق کیا تو ان کو منزل امتحان میں اتارا، اور پھر ایک لفظ ہے بے کلماتن، یہ بے کلماتن جس کے ذریعے امتحان لیا گیا کہ یہ کون ہے، پہچانو۔ تو جب آدم کو مقام امتحان میں اتارا گیا اور پہچاننے کی منزل آئی تو کون، کس کے ذریعے پہچانا؟ اگر علی ابن ابی طالب اپنے تمام جلووں کے ساتھ وہاں نمایاں تھے تو فاطمہ بھی اپنے تمام جلووں کے ساتھ وہاں تو رخصا تھی۔ اس منزل میں علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، مگر علی کے ساتھ 11 امامتیں اور خود پیغمبر اسلام کی رسالت ان کے جلووں میں اور روشنی دے رہی تھی، لیکن ان تمام روشنیوں کے مقابلے میں عورتوں کی نمائندگی کرنے والی زہرا یہ تنہا اتنا درخشاں تھی، اتنا درخشاں تھی کہ خود خداوند عالم نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اے رسول ہم آپ کو اور علی کو بھی پیدا نہ کرتے۔ ایک مرتبہ دور پر محمد وآلہ یہ منزل کمال ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ ایسی بلندی فاطمہ، میں اب سے کیا عرض کروں، میری بہن تھی، لیکن بھائی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں
کہتے ہیں کہ اچھی رفیق حیات تھی، چلی گئیں، اس کا غم ان کو پریشان کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو بچے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں امی نہیں رہی۔ اصل میں عورت، اس کو لوگوں نے پہچانا نہیں، عورت کے مقام و منزلت کو لوگ سمجھے نہیں، کبھی نہیں سمجھے، کسی دور میں نہیں سمجھے۔ ہر دور میں عورتوں کو مقام امتحان میں اتارا گیا، لیکن یہ عورت اپنے اقدار و معیارات کے تحت، الہی اقدار و معیارات کے تحت، صرف ایک خاتون کا میں مثال میں پیش کروں گا، عزیزان گرامی مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے، جناب فاطمہ کا کیا کمال ہے، امام حسن اور امام حسین کو پالا ہے، وہ خود امام تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جناب زینب و ام کلثوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، عزیزان گرامی معاف کیجیے گا، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے زینب و ام کلثوم کو پالا ہے، وہ شاہکار ہے زہرا کا، ٹھیک ہے، شاہکار ہے زہرا کا، لیکن حسن و حسین کو پالا ہے، یہ فاطمہ کی عظمت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ حسن و حسین کو پالا ہے فاطمہ نے۔ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی عظمتوں کی سطح پر پالنا اور اس سطح پر پہنچا دینا، یہ ہر ماں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ خود اہتمام کرتا ہے، پالنے والے بہت تھے، لیکن مسئلہ دربار فرعون میں پالنے کی منزل تھی، تو اب دربار فرعون میں پالنے کے لیے آسیہ جیسی خاتون کو اللہ نے منتخب کیا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ خود صاحب فضل، صاحب کتاب، صاحب عظمت، اتنے اولو العزم نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو کسی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ماں کا کوئی کردار نہ ہوتا، ماں کا کوئی کردار نہ ہوتا پالنے میں، تو پھر جناب آسیہ کو وہاں بھیجنے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا؟ اے موسیٰ، تم کو پالنے کے لیے میں آسیہ کو مقرر کر رہا ہوں، آسیہ ہی کو کیوں؟ آسیہ ہی کو کیوں؟ خود مادر موسیٰ موجود ہیں جو خود صاحب فضل ہے، ان کی خواہر موجود ہیں، وہ بھی صاحب فضل ہیں، یہ آسیہ کو کیوں؟ عزیزو، ارے جو عظیم ہوتا ہے اس سے وابستہ ہر چیز عظیم ہوتی ہے، جو عظیم ہے اس سے وابستہ ہر چیز عظیم ہوتی ہے، حتیٰ یہ کہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے، امتحان بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ یہ آسیہ کو اس لیے پالا، اس لیے معین کیا ہے جناب موسیٰ کی پرورش کے لیے کہ ہمارے اولو العزم نبی کی پرورش ہے، قدم میں کہیں سے بھی لغزش نہ آنے پائے۔ ٹھیک ہے، فرعون کی بیوی ہیں، زن فرعون قرآن نے بھی کہا ہے، تو اب یہ اس منزل پہ ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ درست، لیکن فرعون کے یہاں موسیٰ کو پالنا ہے، کسی وقت بھی ظلم و ستم کا شکار ہو کر
اپنے فریضے سے الگ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کر دوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اب ذہن میں کبھی کبھی جوانوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں اس کے جوابات بھی ضروری ہوتے ہیں. لہذا ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ خداوند عالم نے جس طریقے سے فضل و شرف و کمال میں یا برائیوں میں نہ مردوں کی کوئی قید رکھی نہ عورتوں کی کوئی قید رکھی، جس کو جو چاہے آئے اور فضل حاصل کر لے، جس کا دل چاہتا ہے آئے اور پستیوں میں گرتا چلا جائے. اللہ نے یہ بات تمہارے اختیار میں دے دی ہے. اب انسان فضل و کمال کی منزل میں یا پستیوں دونوں کی منزل میں جب آگے بڑھا تو اب یہ مرحلہ آیا کہ عورت اس مقام پر فائز ہے کہ وہ فاطمہ بن سکتی ہے. عورت اس مقام پر فائز ہے کہ وہ فاطمہ کی منزل تک پہنچ سکتی ہے. تو اب جو بھی اپنے معیارات پر اعلیٰ اترے گا اس کو شرف ملتا چلا جائے گا. کہا اے آسیہ، تو فرعون کے گھر میں رہی ہو، فرعون کے گھر میں رہی ہو جب تک تم نے اپنے دین کو مخفی رکھا، تم ثابت قدم رہی، تم نے اپنے دین کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا. اگر فرعون کو پتہ چل جاتا کہ تمہارا دین وہ ہے جو موسیٰ کا دین ہے تو دشمن موسیٰ تمہیں زندہ ہی نہ رہنے دیتا. لہذا اپنے عزم کے ذریعے سے، اپنی ہمت کے ذریعے سے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے تم کو اپنا دین بچانا ہے. اپنا عزم دین و ملت کی حفاظت کے لیے تم کو خرچ کرنا ہے. لہذا اب اس تحفظ کی ذمہ داری تمہاری ہے. ہم اگر فضل و شرف میں عمومیت دیتے ہیں تمام مردوں اور ایک مقام پر، تو ہم ذمہ داریوں کے معاملے میں دو چیزیں ہیں، ایک فرائض اور ذمہ داریاں. دوسری منزل ہے فرائض کی منزل میں تو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، لیکن ذمہ داریاں تمہاری قوت و توانائی کے مطابق دیتے ہیں. فضل و شرف تم جس مقام پر چاہو چلے جاؤ، ہر کام کر سکتے ہو، ہر فضل حاصل کر سکتے ہو، لیکن ذمہ داریوں کے مرحلے میں تمہاری قوت و توانائی جتنی ہے ہم اتنا ہی تمہارے اوپر ڈالیں گے. حکومت شرف نہیں، ذمہ داری ہے. حکومت شرف و فضل نہیں. لوگ اپنے لیے ہم منسٹر بن گئے، ہمارا بڑا فضل و شرف نہیں. یہ فضل و شرف نہیں ہے. بادشاہ بن جانا فضل و شرف نہیں ہے، وزیر بن جانا فضل و شرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. لہذا چونکہ ذمہ داری ہے لہذا عورتوں کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی، اس لیے کہ ان کے اندر وہ توانائی نہیں تھی. اب آپ کہیں کہ کیسی منزل، کیسی بات ہے، وہ تو کر لیتی ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انحرافات کی طرف جا کر کے بہت سے، کیا ایک ملا جو مسجد میں اپنے آپ کو پیش نماز کہتا ہے، کیا وہ آ کے میں خانے میں نہیں بیٹھتا؟ میں خانے میں بیٹھ کر کے شراب بھی پیتا ہے، تو کیا اس کے شراب پینے سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس نے شرف و برتری حاصل کر لی ہے؟ نہیں، یہ اس مقام ہی پر نہیں ہے، انسانیت سے گر گیا ہے. لہذا اب وہ ذمہ داریوں کے مرحلے میں جو ذمہ داریاں ہیں انسان کی،
وہ اس مرحلے میں دیکھتا ہے کہ قوت و توانائی کس کے اندر کتنی ہے. ماں بن سکتا ہے، ماں بننا ہے تو اب مرد کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی. ہمارے عزیز نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری اپنی اپنی جہاں کے اوپر دونوں عظیم ہیں. اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں اگر یہ اس کو ادا کریں تو یہ عظیم. اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں اس دائرے میں وہ ادا کریں تو وہ عظیم. ذمہ داریوں کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جو ادا کرے وہ عظیم ہوتا چلا جائے گا. عزیزو، خداوند عالم نے جناب آسیہ کو اس منزل امتحان میں رکھا تو اب کیا ہوا؟ فرعون کو ایک دن پتہ چل گیا تم موسیٰ کی راہ پر چل رہی ہو، موسیٰ کی حامی ہو، موسیٰ کی پشپناہ ہو. عزیزو، ایک مرتبہ فرعون کو جب یہ معلوم ہو گیا اب وہ منزل باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے ایمان کو چھپائیں. اب آسیہ نے کہا کہ اب مقابلے کی منزل آ گئی ہے. یہ عورت ہیں، شاہی دربار ہے، فرعون جیسی قوت ہے، لیکن عورت ہونے کے باوجود نہیں گھبرائیں. اب اس منزل پر اگر پسپائی اختیار کر لی ہوتی تو عورت کے دامن پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا. عورت کو ہم نے دی تو ذمہ داری لیکن وہ قبول نہ کر سکی. نہیں، جو ذمہ داری سونپی ہے دیکھو مقام امتحان میں میں اس پر فائز ہوں یا نہیں. اے آسیہ، تمہارے سینے پہ سل رکھ دی جائے گی، پتھر تمہارے ہاتھ پاؤں کیل سے ٹھوک دیے جائیں گے. کہا جو کچھ کرنا ہو کر لو، میں دین موسیٰ کے اوپر ہوں اور اسی خدا کا اعلان کرتی رہوں گی کہ جس خدا کا پیغام لے کے موسیٰ آئے ہیں. لہذا اذیتوں اور تکلیفوں کے ذریعے میں پسپائی اختیار نہیں کروں گی. لہذا یہ منزل ہے جناب آسیہ کی جو انہوں نے بتایا کہ عورت اپنے مقام و منزلت کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہے. یہ چیزیں بہت سی مثالیں ہیں اس کی. میں سب سے چھوڑتا ہوا صرف آخر میں کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے میرا، عزیزو، اس منزل پہ آتا ہوں کہ جب دنیا کی سب سے عظیم عورت، فضل و شرف کے اعتبار سے عظیم ترین عورت، جس کا نہ صرف عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان بھی سوائے پیغمبر اسلام اور علی بن ابی طالب کے کوئی مقابل نہیں تھا. سب سے عظیم تھی، بچوں سے بھی عظیم، حسن حسین سے بھی عظیم، سب سے عظیم. اور جب وہ وقت آیا، بھائی صاحب یقیناً سخت ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے کائنات کا پیشوا، کائنات کا ہادی، خیبر و خندق کو فتح کرنے والا علی، بدر و احد کو فتح کرنے والا علی، وہ علی جس نے کسی جنگ میں پسپائی اختیار نہیں کی، جو کبھی سخت ترین منزل سے بھی نہیں گھبرایا، ایک موقع کے اوپر صرف چہرے کے اوپر کچھ آثار تھے ایسے کہ پیغمبر نے پڑھ لیے، اے علی تم کو کسی بات کا غم ہے؟ تم کو کسی بات کا غم ہے؟ کہاں، کاہے کا غم ہے؟ میدان احد میں سے
گزرتے ہوئے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حمزہ چلے گئے اور میں باقی رہ گیا. یہ شہادت علی کو ہاتھ نہیں آئی. تفصیل ہے حدیث کی، میں سب کو چھوڑتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، ان شہادت من ورائک، شہادت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی. پیغمبر نے کہہ دیا شہادت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اور میں کہا تھا، لیکن پوری تاریخ کے اندر کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ علی بن ابی طالب کے بعد میدان میں جانے سے کبھی کترائے ہوں کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے. نہیں، شہادت کی تمنا تھی ہر موقع کے اوپر. ایک ایسا بہادر، ایک ایسا شجاع. لیکن جب فاطمہ نہ رہی، فاطمہ کو قبر میں سلا چکے، تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ ان صفیتک صبری. اے اللہ کے رسول، میں آپ کی منتخب روزگار بیٹی کی جدائی پر صبر کرنا چاہتا ہوں، لیکن علی کیسے صبر کرے؟ اللہ اکبر! کیسے صبر کرے علی بن ابی طالب؟ یا علی، ارے صبر سے کام لیجئے. کہا نہیں، کیسے صبر کروں؟ ارے جب میں دنیا کی اذیتوں سے گھبرا کے گھر میں قدم رکھتا تھا تو جس کے چہرے کو دیکھ کے سکون ملتا تھا وہ اب موجود نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے، میں کیسے صبر کروں؟ صبر نہیں ہوتا. ارے یا علی صبر کیجئے. کہ نہیں صبر ہوتا. ایک مرتبہ گود میں پالی ہوئی زینب آگے بڑھی، بابا ارے ہم بھی تو ہیں. علی نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا. ہاں بیٹا، ارے تمہیں تو سخت ترین منزلوں سے گزرنا. سخت ترین منزلوں سے گزرنا ہے زینب. تم تو ثانیہ زہرا ہو. تمہیں خداوند عالم نے ایک عظیم معرکے کے لیے منتخب کیا ہے زینب. دکھا دینا کہ تم فاطمہ کی بیٹی ہو. دکھا دینا تم فاطمہ کی بیٹی ہو. بس ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر کے زحمت تمام. عزیزو، زینب کی مظلومی پر آنسو بہا سکو تو بہاؤ. ارے فاطمہ جیسی ساویرا، ارے جب علی کے گلے میں رسی دیکھی، ارے دروازے پہ آ کے آواز دی، خلو ابوالحسن، ارے ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی. اے فاطمہ، آپ نے بال نہیں بکھیرے تھے. ارے زینب، کربلا کا میدان، ارے حسین شہید ہو رہے ہیں، شمر خنجر پھیر رہا ہے. اے زینب، ارے خیمے میں واپس چلی جاؤ. ارے حسین ابھی زندہ ہے. بھائی بہن کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا. اللہم بحق محمد وانت المحمود
اللہم بحق فاطمہ وانت فاطرۃ السماوات اللہم بحق علی وانت الاعلی اللہم بحق الحسن وانت المحسن اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم سب فاطمہ اور ان کی ذریت کے چاہنے والے ہیں، ہم سب ان کے وفادار ہیں، ہم سب آل محمد کے شہدائی ہیں۔ ہمارے دامن عمل میں اگر کہیں سے کوئی کوتاہی ہے تو اے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم محمد و آل محمد کے دوستوں میں شامل ہو سکیں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے نام اعمال جب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو ہمارا کوئی عمل ان کے لیے ناراضگی کا سبب قرار نہ پائے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا، عصر حاضر میں بڑی سختیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، تیرے رسول کی شان میں بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اے پروردگار تو تمام عصمتوں کا محافظ ہے، تو تمام رسالتوں کا محافظ ہے، تو تمام امامتوں کا محافظ ہے۔ یہ تمام مناصب جو الہی منصب کہے جاتے ہیں یہ سب تیرے عطا کیے ہوئے ہیں، تو ہی ان سب کا محافظ ہے، لہذا گستاخ رسول کو اس کی تمام قوتوں کو مسلوب کر دے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم کو وہ قوت و طاقت عطا کر دے کہ ہم اپنے وقت کے تمام شیطانوں سے مقابلہ کر سکیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں قرار دے۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر باجی مرحومہ غرویہ بنت سید ظفر الحسن کی روح پرفتوح کو بخش دیں۔